ہم اور آپ، میں مسجد کے اندر آپ سبھی بیٹھے ہوں گے. دیکھیے میں پیدائشی اہل الحدیث نہیں ہوں. میں بڑی تحقیق کے ساتھ الحمدللہ اپنے والد محترم جو تھے وہ بھی پہلے جماعت اسلامی سے تھے، پھر دھیرے دھیرے الحمدللہ تحقیق کر کے پتہ چلا کہ یہ جماعت ہے جی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ختم، یہ جماعت ہے. تو تحقیق سے پتہ چلا کہ تقلید نہیں ہے یہاں تحقیق چلے گی، یہاں تقلید نہیں چلے گی کہ امام صاحب نے کہہ دیا، بزرگ صاحب نے کہہ دیا، ہرگز ایسا نہیں چلے گا. اور ہمیں کیا گمراہ کیا جاتا تھا؟ قرآن سے بتایا جاتا تھا، اور آپ کو بھی یہی بتایا جاتا ہوگا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ آیت کریمہ بتا کر مولوی صاحب اپنا الو سیدھا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر تقلید ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنی امراء کی اطاعت کرو. اب اطاعت پہ ڈنڈی مار گئے یہاں پہ جناب. اب بیچارے عوام تو عربی نہیں جانتی. اب یہ سوچے کہ ہاں یعنی تقلید ضروری ہے. اب میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اسی آیت کریمہ کے اندر آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اطیع، یہ جملہ پہ توجہ دیجئے، اطیع اللہ کی اطاعت کرو، واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم کے آگے اطیع بولو نہیں لگا. واولی الامر منکم کے آگے اطیع نہیں لگا. کیا معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے اور عمرہ کی اطاعت واجب نہیں ہے. عمرہ کی بات ماننا، عالموں کی بات ماننا واجب نہیں ہے. ان کی بات چھوڑی بھی جا سکتی ہے اور مانی بھی جا سکتی ہے. مانی تبھی جا سکتی ہے جب وہ اپنے قول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نوٹ کرے، اللہ کے فرمان کو نوٹ کریں گے، تب ان کی بات مانی جائے گی. اگر وہ کرامت بیان کریں گے، قصہ کہانی بیان کریں گے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے ولیوں نے ایسا کہا ہے، احترام ضرور کریں گے، ہم ان کی عزت کریں گے کہ اہل علم ہے. لیکن بات ماننے کے لیے ہمیں منانا ہے تو قرآن سے منائیے، حدیث سے منائیے. یہاں پہ اتباع ضروری نہیں ہے. اور اسی کے آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ کسی بھی شے بولتے کسی بھی چیز کو A to Z، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. کدھر لوٹاؤ؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. سیدھا سادہ سمپل ہے. اگر ہم اس کو فلسفے کو سمجھ لینا، اس لاجک کو سمجھ لیں، انشاءاللہ مسجد کے باہر یہ لکھنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو، بندوں کو اللہ کی عبادت سے روکنے کے لیے مسجد کو علیحدہ کیا جائے، فلاں لوگ آئیں گے، فلاں لوگ نہیں آئیں گے. کیوں؟ ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے. حدیث پڑھتے نہیں، ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. اللہ کے رسول کی وصیت کو بھول گئے. باپ کی وصیت یاد ہے کہ ٹاٹا میں فلاں جگہ پہ زمین ہے، وہ ہمارے قبضے میں ہے. چھوٹا بھائی کہتا ہے مانگو کے اندر ہماری زمین ہے، ہمارے قبضے میں ہے. اللہ کے رسول کی وصیت نہیں معلوم. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ سنہ، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے. مسلمانوں، ہم نے قرآن کو ٹاپوں کی زینت بنایا، حدیث تو گھروں میں ہے ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ گمراہ تو ہوں گے ہی. ذلت کی مار تو پڑے گی ہی نا. ہر کوئی بیوقوف بنا کے چلا جائے گا، ہر کوئی اپنا الو سیدھا کر لے گا ہمارے ساتھ. کیوں؟ ہم قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھتے بھی ہیں تو بسم اللہ کے بس ہے پڑھتے، ناس کے سین پہ ختم کرتے اور کہتے بس ایک قرآن ختم ہو گیا، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرنا نہیں ہے.